جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر کے تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک ہی در کا ہو کے رہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ مرد یہ شکر کرے کہ عورت کسی مرد کے دامن پر انگلی نہیں اٹھاتی اور نہ غیرت کے نام پر مارتی ہے۔ محبت کسی ایسے شخص کی تلاش نہیں کرتی کہ جس کے ساتھ رہا جائے، محبت تو ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے کہ جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ کچھ لوگ شروع میں اتنی توجہ دیتے ہیں، ہمارا 2 منٹ چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہماری بے رخی پر 1000 بار پوچھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے ہماری طویل خاموشی بھی اثر نہیں کرتی، ہماری بے رخی، ہماری ناراضگی سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اذیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے سامنے خود کو خوش ظاہر کرنا اذیت ہے، کسی کو بھول جانے کی دعا کرنا اذیت ہے۔ جب کسی کو بھول جانے کی دعا کرتے ہیں تو دل کی زمین پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے، صبر ٹوٹنے لگتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے، آواز دب جاتی ہے، سانس گھٹنے لگتی ہے، پھر بھی میں یہ نہیں کہہ پاتا کہ میں اس کو بھول جاؤں۔ اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ آپ کی محبت آپ سے چھین لی گئی ہو اور وہ پھر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ مرد ذہنی طور پر اس عورت کا غلام بن جاتا ہے جو عورت خوبصورت ہو اور خود کو صاف ستھرا رکھتی ہو۔ پتھر تو لوگ سبھی کے راستوں میں پھینکتے ہیں، کچھ لوگ انہیں راستے کا پتھر بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی محنت سے انہی پتھروں سے راستہ بنا لیتے ہیں۔ جو لوگ وقت کو برباد کرتے ہیں وہی نہیں جانتے کہ وقت دھیرے دھیرے انہیں برباد کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنی خود چلاتے ہیں اور کچھ لوگ ان دھکوں سے چلتے ہیں جو دنیا نہیں لگاتی، جس طرف دھکا ملا اسی طرف چلے گئے۔ جو لوگ وقت پر کچھ نہیں کرتے، جو وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی اچھے کام کی شروعات کرنے کے لیے کوئی وقت بھی برا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے تو اپنے وقت کی قدر کیجیے، کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کا وقت ہی تو ہے۔ اوروں کے زور پر آگے اڑ کر دکھاؤ گے تو اپنے پروں سے اڑنے کا ہنر بھول جاؤ گے۔ سکون ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس نہ بھی ہو لیکن تم دوسروں کو دے سکتے ہو۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے، ایک دسترخوان پر پلنے والے اور ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت بالکل بھی نہیں رکھتے۔ کوئی بد نصیب نہیں ہوتا، بس ہر ایک کا نصیب مختلف ہوتا ہے۔ خوش قسمت لوگ وہ نہیں ہوتے جن کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے،
بلکہ خوش قسمت تو لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ایک ہوتا ہے اور وہ انہیں بھی اداس نہیں ہونے دیتا۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ کسی کے کہنے سے آپ برے نہیں بن جاتے، آپ کو اپنی نیت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ مٹی سے اینٹ اور سیمٹ سے دیوار اور دیواروں سے گھر بن جاتے ہیں۔ یہ بے جان چیزیں آپس میں مل سکتی ہیں، تو ہم انسان کیوں نہیں مل سکتے؟ ہمیشہ یاد رکھنے والی چند باتیں۔ بیٹے کا پتہ شادی کے بعد چلتا ہے کہ وہ والدین کا کتنا فرما بردار ہے۔ بیٹی کا پتہ جوانی میں چلتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت بچاتی ہے یا نہیں، اور شوہر کا پتہ اپنی بیوی کے بیمار ہونے پر چلتا ہے۔ بیوی کا پتہ اپنے شوہر کی غربت میں پتہ چلتا ہے، اور دوست کا پتہ مصیبت میں چلتا ہے۔ بھائی کا پتہ جھگڑے میں چلتا ہے، اور اولاد کا پتہ بڑھاپے میں چلتا ہے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے۔ جب سانپ اپنی کھال نہیں بدل سکتا، وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے، ان کے ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں۔ بڑا کرنے کا خیال آئے تو کل پر ٹال دو، اور اگر اچھا کرنے کا خیال آئے تو آج ہی کر لو۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں، سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پہ ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والی ہی جان سکتے ہیں۔ جب کوئی اپنی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو شمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جاؤ، مگر خاموش نہ رہیں۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ایک موت اور دوسرا رزق سے محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے جھکاتا ہے، اور یہی بیرونی دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ آپ زندگی میں دو طرح کے لوگوں سے ملیں گے، ایک وہ جو آپ کی تعمیر کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جو آپ کو توڑتے ہیں، لیکن آخر میں آپ ان دونوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ زندگی ایک بار آپ کو ایسے شخص سے ضرور ملواتی ہے جو آپ کو آپ سے زیادہ جانتا اور چاہتا ہے۔ تا عمر ایک سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ خوش قسمت وہی انسان ہے جس کے چاہنے والے موجود ہوں، اور یہی چاہت خوشی بن کر انسان کی زندگی کو بھی گلزار بنا دیتی ہے۔ جو انسان آپ کے کردار سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیجیے۔